أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ اب تک 2 رکوع بیان ہو چکے ہیں، 20 آیتیں سورہ بقرہ کی ہو گئی 2 رکوع میں۔ ان 20 آیات کے اندر اللہ نے کیا ذکر فرمایا؟ سب سے پہلے سورت کے آغاز میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے، کسی قسم کا شک شبہ اس میں نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت متقین کے لیے 3 طبقوں کا ذکر فرمایا 20 آیات میں 2 رکوع میں۔ ایک وہ طبقہ جنہوں نے اللہ کی اس کتاب کو دل سے بھی مانا، زبان سے بھی مانا۔ قرآن نے ان کو متقین کہا، ان کے 5 اوصاف ذکر کیے، ان کا دنیاوی اخروی نتیجہ ذکر کیا۔ پھر 2 آیات میں اس طبقے کا ذکر اللہ نے فرمایا جنہوں نے نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا۔ ان کو قرآن کریم نے کافر کہا، ان کا دنیاوی اور اخروی نتیجہ ذکر فرمایا۔ پھر اگلے رکوع نمبر 2 میں 13 آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیسرے طبقے کا ذکر فرمایا، منافقین، جنہوں نے بظاہر زبان سے اس کتاب کو مانا، تسلیم کیا، لیکن دل سے نہیں مانا۔ 9 آیات میں اللہ نے ان کی علامات اور نشانیاں بتائی، اور 4 آیات میں اللہ نے ان کی 2 مثالیں بیان فرمائی۔ پہلی 2 آیات میں ان منافقین کی مثال جو پکے منافق تھے، اور اگلی 2 آیات میں ان منافقین کی مثال جو عملی منافق تھے، جو شک اور تردد میں تھے۔ اب یہ تیسرا رکوع شروع ہو گیا۔ 9 آیتیں ہیں اس کے اندر، تیسرے رکوع میں 9 آیتیں ہیں۔ اس کا مضمون کیا ہے؟ اللہ کی یہ کتاب کا پیغام کیا ہے؟ یہ جو کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے، اور اس میں 3 قسم کے طبقے ہو گئے۔ فرمایا اللہ کی اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ یہ کتاب کہتی کیا ہے؟ فرمایا اصل الاصول عقائد 3 ہیں۔ جتنی بھی مکی صورتیں آپ پڑھیں گے یہ مضامین نظر آئیں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ پر دیکھیں، پورے قرآن کریم کے مضامین کا نچوڑ اور خلاصہ 2 باتیں ہیں۔ جب ہم پورے قرآن کریم کو پڑھیں گے اور فکر کریں گے تو 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں گی خلاصہ۔ سب سے پہلی بات اللہ یہ فرماتے ایمان لاؤ، اور ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، اندر کا یقین، دل کا یقین، اور پھر اس کے بعد ہے عمل صالح، نیک عمل کرو، اچھے کام دنیا میں کرتے چلے جاؤ۔ اب ایمان کی بنیاد جو ہے وہ 4 مسائل ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمان ہے، اور ایمان کے جو مین پلر ہیں، ایمان کی بنیاد ہے، وہ 4 مسائل ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت،
نمبر 4 قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت۔ یہ 4 باتیں جب آپ مکی صورتوں کو پڑھیں گے نا، 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں، کل 114 صورتیں ہیں۔ 86 صورتوں میں تو آپ کو مکی صورتوں میں تو ایمان ہی زیادہ ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال تک مکی دور میں پوری محنت اس پر کی ہے کہ ایمان لوگوں کا مضبوط ہو جائے۔ جب تک ایمان مضبوط نہ ہو تو آپ کے عمل میں بھی وہ انسان کو وہ جذبہ بھی نصیب نہیں ہوگا، شوق بھی نہیں ہوگا، بس ایک رسمی طور پر کام کرے گا، اپنے ماحول کو دیکھ کے، والد کر رہا ہے، والدہ کر رہی ہے، گھر کے افراد کر رہا ہے، مسلمانوں کا معاشرہ کر رہا ہے، تو ایک کام چل رہے رسمی طور پر، لیکن اس میں جو اندر کی ایک اللہ کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اور جتنا اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان مضبوط ہوگا تو اتنا ہی آپ کو عمل کے اندر مزہ بھی آئے گا، شوق بھی آئے گا، ہمت بھی پیدا ہوگی۔ تو ایمان کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 4 چیزوں پر۔ توحید، توحید 2 آیات میں اللہ نے توحید کا ذکر کیا ہے، پھر آگے رسالت کا مسئلہ بیان کیا ہے، پھر قرآن کریم کی حقانیت و صداقت کو بیان فرمایا ہے، اور پھر آخر میں قیامت کا مسئلہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے توحید پہ میں گفتگو کرتا ہوں۔ دیکھیں لفظ توحید، سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ الفاظ ہمارے ہاں ناپید ہو گئے۔ یہ جو جدید نظام تعلیم لارڈ میکالے نے کھیل کھیلا ہے نا، سب سے پہلے لارڈ میکالے نے جب ہمارے بر صغیر پہ قبضہ ہو گیا، قبضہ ہونے کے بعد انہوں نے جو نظام تعلیم کو بدلا ہے نا، بہت انگریز فکر مند رہے کئی سال تک، یعنی 1600 عیسوی میں آیا، 1800 میں قبضہ کیا، پھر اس کے بعد پورے ملک پہ قبضہ کرنے کو ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مسلمانوں کی سوچ اور ذہن کو کیسے تبدیل کریں، ان کی سوچ کو کیسے بدلا جائے، اس کے لیے بہت زیادہ فکر رہتی تھی۔ پھر ان کا ایک بندہ ہے لارڈ میکالے، اس نے 3 سال بر صغیر کا دورہ کیا، ہر جگہ گئے، ہر قوم کے پاس جا کے اس نے زندگی گزاری، ہر علاقے میں گئے، اور بہت ٹھنڈے طریقے سے بیٹھ کے نفسیات اور مزاج پڑھے، اس پارلیمنٹ رکن تھا ان کا برطانیہ کا، اور پھر 3 سال دورہ کرنے کے بعد 2 سال تک وہ اپنی رپورٹ تیار کرتا رہا، اپنی رپورٹ بنائی، اور 2 سال رپورٹ مکمل کرنے کے بعد اس نے کہا کہ نظام تعلیم کو بدلو، اور پھر 1838 میں وہ چلا گیا۔ 1855 میں حکومتی برطانیہ نے کمیشن بھیجا اور سب سے پہلے کہا کہ بھائی ہمارے ہاں سرکاری اداروں میں کام وہ بندہ کرے گا، ملازمت اس کو ملے گی جس کو انگریزی زبان آتی ہے، اس کو ہم ملازمت دیں گے۔ نمبر 2، 3 کالج بنوائے، پہلے مرحلے پر بنیاد ڈالنے کے لیے 3 کالج، بمبئی، کلکتہ، مدراس۔ علامہ اقبال اپنے اشعار میں اس پورے منصوبے کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ کا اقبال کا انتقال 1938 میں ہوا ہے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں، ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کہ تیری آنکھ نہ ہو سے، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کرے قاعدہ شعر، سینے میں رہے راضی ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا بنے ڈیر۔ اب ان الفاظ، اس کا ترجمہ کہاں سے معلوم کریں گے؟ اس کا ترجمہ کیسے پتہ ہے؟ میں جب گاؤں سے آیا تو مجھے اردو کا ایک لفظ نہیں آتا تھا، ایک لفظ مجھے نہیں آتا، مدرسے میں پڑھا، بہترین خطاطی بھی سیکھی، کہ ہمارے مدرسوں میں ان چیزوں پہ بہت توجہ ہے، مدارس والوں کا ذہن بہت آزاد ہوتا ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کچھ چیزیں، تو وہ الحمدللہ دیکھو میں اقبالیات آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ تو ہمارے اسکول میں بچوں کو نصابی تعلیم کا حصہ ہونا چاہیے، نصابی تعلیم کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے اقبالیات کا کچھ حصہ سکھانا چاہیے، اور اردو سکھانی چاہیے۔ اور آج کل یہ جو او لیول اے لیول یہ نظام، یہ ایسے پندے ہیں کہ
مسلمانوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ دیکھو ہم اس بظاہر دیکھیں اس وقت سب سے زیادہ ظلم کہاں ہو رہا ہے؟ فلسطین میں بہت بم برس رہے، بلڈنگیں گر رہی ہے، بچوں کو مار رہے دڑا دڑ قتل کر۔ لیکن دیکھیں بظاہر تو بہت تکلیف ہے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے، یعنی بار بات ہے نسل کشی ہو رہی ہے، مسلمانوں کی مار رہے یہودی ہند سرکاریں مل کر کے، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اگر ہم اپنے قرآن کو سمجھے، اپنے دین کو سمجھے، ہم صحیح طریقے سے اسلام کو سوچیں، تو اس سے زیادہ نسل کشی ہماری انگریز نے کی اندر یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سنی، اس نے ہمارے اندر ہماری ایمانی نسل کشی کی، ہماری سوچ کو بدلا، ہمارے ذہن کو بدلا، اندر سے مسلمانوں کو خراب کر دیا۔ اور ہمیں ان چیزوں کو پتہ ہی نہیں۔ ایسے پنجرے میں جیسے پرندوں کو لا کے پنجرے میں بند کر دیتے ہیں نا، گھر میں لٹکا دیتے ہیں، پرندے لاتے ہیں مختلف قسم کے گھروں میں پنجروں میں بند کرتے ہیں، ایسے انہوں نے ذہنی طور پر ہمیں بند کر دیا، اپنا غلام بنا لیا۔ یہ اب وہ دینی اصطلاحات ناپید ہوتے ہیں۔ توحید یہ اسلامی معاشرے کا عام لفظ ہے، بچے بچے کی زبان پر اور دل پر ہونا چاہیے۔ بچوں کو اب گھر سے ملنے چاہیے الفاظ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افتحوا علی صبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ، جب تمہارے بچے بولنے کے قابل ہو سب سے پہلے ان کو کلمہ سکھاؤ۔ گھر میں ابو ہے، امی ہے، دادا ہے، دادی ہے، نانا ہے، نانی ہے، بڑے بھائی ہے، بہن ہے، وہ گھر کے اندر ایسا ماحول، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اتنا زیادہ ہو کہ بچہ اٹھے تو گھر سے یہ چیزیں ملتی ہیں۔ سب سے بنیادی تعلیم تو گھر سے ملتی ہے، لیکن وہ اصطلاحات ناپید ہو گئے۔ اب توحید کا کیا معنی ہے؟ توحید کے معنی ہے اکیلا۔ توحید کا معنی، لفظ توحید کے معنی ہے اکیلا۔ کیا معنی ہے؟ اللہ تعالی اپنی ذات میں بھی اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ ذات کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ، لفظ اللہ یہ اللہ کی ایک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ وہ اکیلا ہے، اللہ کے ساتھ دوسرا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ ایک ہے، خدا ایک ہے، معبود ایک ہے، ایک اللہ کی بندگی ہے۔ صفات کا مطلب یہ ہے جو کام اللہ کر سکتے ہیں وہ کام مخلوق نہیں کر سکتے۔ اللہ قادر ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ علیم ہے، اللہ محیط ہے، اللہ خبیر ہے، یہ وہ صفات ہیں۔ میں کہتا ہوں بندہ عالم ہے، میں کہتا ہوں اللہ عالم ہے۔ بندہ عالم ہے اتنا جتنا علم اللہ نے دیا ہے۔ اس کا کلر کیا ہے مجھے نظر آ رہے ہیں، آنکھیں اللہ نے مجھے دی، اور اگر یہ آنکھیں اللہ مجھے اس پہ بینائی نہ رکھے تو میں یہ بھی نہیں پہچان سکتا۔ یہ سخت ہے، نرم ہے، یہ میں ہاتھ لگا رہا ہوں، اللہ نے مجھے دیکھو پکڑنے کی طاقت دی ہے۔ آپ حضرات کس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے یہ اللہ نے مجھے دیکھو دیا ہے، میں دیکھ رہا ہوں آپ کو، تو اتنا تو مجھے اللہ نے دیا ہے، لیکن اس کے دل میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کے دماغ میں کیا ہے، یہ کس سوچ کے بندے مجھے نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ میرے جسم کے اندر اعضاء ہے، اللہ نے مجھے دیے، لیکن مجھے نہیں معلوم جسم کا کون سا پارٹ اچھا کام کر رہا ہے، کون سا کمزور ہے، کون سا جسم کا عضو بہت طاقتور ہے۔ اللہ کو ایک ایک چیز کی پوری حقیقت کا علم ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے اور اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے۔ اس بات کو کیسے پہچانیں گے؟ اللہ کی قدرت کی نشانیوں سے۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، 22 مرتبہ یہ خطاب آیا ہے۔ ایک یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ 90 مرتبہ ہے، 89 مرتبہ صراحتاً، ایک مرتبہ اشارتاً، اور ایک یا ایھا الناس ہے تقریباً 22 مرتبہ ہے۔ یا ایھا الناس انسانیت کو خطاب ہے، لوگوں کو، عام انسانوں کو۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، اعبدوا ربکم، بندگی کرو، عبادت کرو اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا پیدا کرنے والا ہے، والذین من قبلکم،
اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی، تمہارے باپ دادوں کو، آدم علیہ السلام تک سب کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بندگی عبادت کرو، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کی گرفت سے۔ اگر اللہ کی بندگی عبادت نہیں کرو گے، بڑے بڑے ملک بنا لو گے، اللہ اختیارات دے دیں گے، اللہ مال بھی دے دیں گے، اللہ دنیا کی چیزیں بھی دے دیں گے، لیکن انجام بڑا خراب ہوگا۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس اللہ نے بنایا ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا، رہنے کے قابل، بہت سخت نہیں بنایا، پتھر کی طرح، اتنا نرم نہیں بنایا پانی کی طرح کہ اس کے اوپر ٹھہر نہیں سکو۔ جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا، رہنے کے قابل، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ دیکھو کیسے آسمان کو بنایا، کھڑا کیا ہے، کلر دیں گے، پلر نہیں ہے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان کی طرف سے تمہارے لیے پانی اتارا، بادلوں سے، اور آسمان کی طرف سے پانی اتارا۔ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں تمہارے لیے رزق۔ یہ سبزیاں ہیں، یہ پھل ہیں، یہ گھاس ہیں، یہ اتنی بے شمار قسم کی نعمتیں ہیں، پانی کے ذریعے سے اللہ نے ان کو بوا۔ پس نکالا اس پانی کے ذریعے سے پھلوں میں تمہارے لیے رزق۔ ان صفات کے حامل اللہ، جو خالق ہے، جو رازق ہے، فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت بناؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت بناؤ، اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہاری فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تم اپنی خواہشات کے لیے، دنیا کے مفادات کے لیے، مجبوریوں کے لیے شریک بناتے ہو، لیکن حقیقت میں نہیں ہے۔ جب سخت مشکل وقت آتا ہے، تمہاری فطرت کے اندر سے آواز آتی ہے کہ اللہ ایک ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا، پس نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی شریک، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہ توحید کا ذکر ہو گیا۔